ناول کرارے جاں ایپیسوڈ 3۔ وانی اور جان آج اسکول نہیں جائیں گے، یوں تو اس پر چیم لگاتے ہوئے ربان نے ٹیڑھی آنکھ سے اسے دیکھا۔ وانی کو بخار ہے، جان اکیلے جانا نہیں چاہ رہا۔ اچھا، مختصر سا جواب دے کر ربان پھر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر کمل کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ ان میں غصہ جھلکنے لگا اور پھر ناپسندگی کی۔ آپ کی بیٹی کو بخار ہے اور آپ بس ایک اچھا کہہ کر فارغ ہو گئے۔ کمل کو رونا آنے لگا تھا۔ اتنا لاپرواہ باپ! اسے اپنا باپ یاد آنے لگا جو آسائشات تو انہیں نہیں دے سکا تھا مگر اعتماد اور محبت بہت دی تھی ان سب بہنوں کو۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ ایک ٹانگ پر ناچنا شروع کر دوں؟ اور تم کس لیے ہو ان کی پیاری پیاری ممی؟ جان کرو اپنی مامتا نچھاور۔ میں نے آپ جیسا بدتمیز انسان نہیں دیکھا، قسم سے۔ کبھی فرصت ملے تو خود کو دیکھ لینا، منہ بنا کر کہتا ہوا ربان وانی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا اور اسے اس کمرے میں جاتا دیکھ کر کمل اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تم نے بتایا نا کہ وانی کو بخار ہے، تو آپ نے بھی تو کہا میں ہوں نا ان کی پیاری پیاری ممی جان۔ کمل کے گھبرائے ہوئے انداز پر ربان کچھ مشکوک سا ہو گیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ آپ آفس جائیں، وانی کے پاس میں ہوں، میں وانی سے مل کر ہی جاؤں گا۔ آپ ربان ضد میں آنے لگا تو کمل نے بھی ہاتھ جھاڑ دیے۔ ٹھیک ہے جائیں۔ کبھی تمہیں برا لگ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے بخار کو اہمیت نہیں دے رہا؟ کبھی تم مجھے اس سے ملنے سے روک رہی ہو، کبھی اجازت دے رہی ہو، تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ کمر پر ہاتھ ٹکا کر ربان کمل کو گھورنے لگا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، معاف کریں مجھے۔ کمل نے ہاتھ جوڑ دیے تھے اپنے۔ ربان نے بالکل اسی کے انداز میں ہنکار بھری۔ بخار اگر زیادہ ہی بڑھ جائے تو مجھے فون کر کے بتا دینا، میرے بچوں کی ممی۔ جی اچھا مسٹر بدتمیز، کمل نے بھنا کر کہا۔ کیا کہا ہے تم نے مجھے؟ جی اچھا کہا ہے مسٹر بدتمیز۔ کسے کہا ہے؟ آپ کو نہیں کہا۔ میں آپ کو مسٹر کیوں کہنے لگی؟ مسٹر تو بڑا مہذب لفظ ہے۔ اینڈ واٹ اباؤٹ بدتمیز؟ اس کے بارے میں کمل نے بات روک کر اپنے کمرے کے دروازے سے جھانکتے ہوئے جان اور وانی کو دیکھا تھا۔ آپ آفس جائیں نا سر، کھا لیتے ہیں۔ میرا سر ہی کھایا جا سکتا ہے، تمہارا دماغ تو کیونکہ ہے ہی نہیں۔ تیکھی نظروں سے کمل اسے جاتا دیکھتی رہی۔ ڈیڈی چلے گئے؟ جان اور وانی کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہاں شکر ہے چلے گئے، کمل نے شکر ہے دل میں کہا تھا۔ اچھا چلو اب پارٹی کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ یس، جان اور وانی ایک ساتھ چہکے۔ ممی آپ کو پتہ ہے یہ ڈیڈی کی فرسٹ برتھ ڈے ہے جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا ڈیڈی کی برتھ ڈے کا؟ وانی نے کافی سمجھداری والا سوال کیا تھا۔ اپنی عمر کے حساب سے کمل شانے اچکا کر رہ گئی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ ان کے ڈیڈی کی جاسوسی کرتی رہی ہے۔ ربان کے برتھ ڈے سمیت اس کی پسند ناپسند کے متعلق بہت کچھ پتہ چل چکا تھا کمل کو، کیونکہ ربان نے بے شک نکاح کو مذاق سمجھ رکھا تھا مگر کمل کے لیے یہ شادی بہت اہمیت رکھتی تھی۔ سیلف ریسپیکٹ اسے اپنا حق مانگنے سے روک رہی تھی۔ وہ تینوں ٹیبل پر کیک سجا کر بیٹھے تھے۔ ربان بچہ تو تھا نہیں جو بلونز وغیرہ سے گھر سجایا جاتا، بس ہلکی پھلکی تیاری تھی اور گفٹس تھے صرف جان اور وانی کی طرف سے دینے کے لیے۔ ان کی خواہش پر کمل نے واچ منگوائی تھی مگر اپنا گفٹ کسی کو بتایا نہیں تھا۔ ڈیڈی آ گئے۔ گاڑی کی آواز سن کے وانی چیخ پڑا۔ اپنی دھن میں مگن ربان نے جب لانچ میں قدم رکھا تو موم بتیوں سے سجی ٹیبل پر رکھا کیک دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیڈی۔ جان اور وانی کمل کی ہدایت پر گانا شروع کر چکے تھے اور کمل ہنستے ہوئے سب سے زور سے تالیاں بجا رہی تھی۔ ربان کے قدم گویا زمین نے جکڑ لیے تھے۔ ربان کا باپ تو اس کے بچپن میں ہی دنیا سے چلا گیا تھا۔ ماں تھی تو وہ بھی دنیا کی مصروف ترین عورت تھی، کبھی ایک شہر کبھی دوسرے شہر۔ پہلی بیوی بھی ماں کی ہی ہم مزاج تھی۔ ربان کو یاد نہیں پڑ رہا تھا کبھی کسی نے اس کی برتھ ڈے پر وش کیا ہو۔ وہ تو خود اپنا برتھ ڈے بھول چکا تھا۔ ڈیڈی آپ رو رہے ہیں؟ کمل تو اس کی آنکھ سے اچانک گرتا آنسو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ جان نے ہی پریشان سے پوچھا۔ نو یہ تو بس ایسے ہی۔ اچھا اوکے، کیک کاٹتے ہیں۔ ربان نے جان اور وانی کو گود میں اٹھا لیا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ ربان نے جب چھری اٹھائی تو کمل نے کہا تھینک یو۔ گہری نظروں سے ربان نے کمل کے متناسب سراپے پر غضب ڈھاتی گہری نیلی ساڑی کو دیکھ کر کہا، یہ ساڑی کمل نے اسی لیے پہنی تھی کیونکہ اسے پتہ چلا تھا کہ ربان کا پسندیدہ رنگ نیلا ہے اور نیلے رنگ میں پسندیدہ شیڈ وہی تھا جو کمل نے پہنا تھا۔ یہ کیک کی سجاوٹ کتنی فضول ہے، کس نے کی ہے؟ ربان نے یہ کہہ کر پرانا بدلہ چکایا تھا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ ایک گھر میں ہی بنایا گیا ہے جو ظاہر ہے کمل نے ہی بنایا ہوگا۔ جس کے لیے کیک سجایا گیا ہے
وہ خود کون سا کوئی کمال کی چیز ہے، جیسا وہ خود ہے ویسی ہی میں نے ڈیکوریٹنگ بھی کر دی۔ ربان شاید بھول گیا تھا سامنے کمل ہے جو ہمیشہ الٹا اور زوردار جواب دیتی تھی۔ پلیز آپ لوگ پھر نہیں لڑنے لگ جائیں، جان نے منہ بنا کر کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گھورنے لگے، مگر شکر ہوا تھا کہ لڑ نہیں پڑے۔ تھینک یو۔ کمل عادت کے مطابق رات کو آٹا گوندھ رہی تھی جب ربان نے عادت کے مطابق کافی بنانے آیا تھا اور اسے دیکھ کر بولا، اس وقت تو بےعزتی کرتے رہے کیک کی، آ گئے اب تھینک یو لے کر۔ میں تھینک یو کیک کے لیے نہیں کہہ رہا، اسی قابل تھا برتھ ڈے یاد رکھنے پر اور بچوں اور میرے درمیان فاصلہ کم کرنے پر کہہ رہا ہوں۔ کمل میں جواب میں ربان کو گھورا۔ برتھ ڈے میں نے نہیں یاد رکھا تھا، جان نے بتایا تھا مجھے۔ اچھا، مگر جان تو کہہ رہا تھا کہ ممی نے ہمیں بتایا تھا آپ کی برتھ ڈے کا۔ ربان نے اس کی چوڑی پکڑ لی۔ تھینک یو کنول شرمندہ ہو کر آٹے پر زور زور سے مکے مارنے لگی۔ لسن کنول، میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ تم مجھے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہو، میں لڑ نہیں رہا۔ صاف کہنا چاہوں گا، مجھے بچوں سے تمہارے پیار پر اب شک نہیں رہا۔ تم اچھی لڑکی ہو مگر میرے معیار سے بہت دور ہو تم۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوں جو میرا انٹرسٹ تم میں بڑھا سکے۔ آئی ہوپ کہ تم آئندہ ایسی کوشش نہیں کرو گی۔ ربان اپنی کافی لے کر اسے 2 کوڑی کا کر گیا تھا۔ کمل اس کے جانے کے بعد بے آواز رو پڑی تھی۔ کمل شرمندہ نہیں تھی کیونکہ اس نے کسی غیر کو نہیں اپنے شوہر کو اٹریکٹ کرنا تھا۔ ہاں، لیکن دل ٹوٹ گیا تھا اس کا۔ میں نے سوچا تھا میاں بیوی کے رشتے میں انا نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ نے میری اس ساری کوشش پر یہ سب کہہ کر غلط کیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی انا کسے کہتے ہیں۔ معیار کی بات کر رہے ہیں آپ تو میں آپ کو کون سا میری آئیڈیل ہیں، مگر میں قسمت کے آگے جھک گئی۔ لڑکیاں قسمت کے آگے جھک ہی جاتی ہیں، لیکن بس اب میں اور نہیں جھکوں گی۔ اب آپ دیکھیے گا۔ اور پھر کمل نے ربان کو ایسا نظر انداز کیا کہ ربان اباد پریشان ہو کر رہ گیا۔ ربان کمل کے سامنے چیخ چیخ کر اپنی کسی فائل یا کسی بھی چیز کا پوچھتا تو کمل اسے وہ چیز اسے ڈھونڈ کر تو دیتی، مگر تب جب اس کا موڈ ہوتا۔ پہلے کی طرح بھاگ بھاگ کر اس کے سامان کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ 4 مہینے ہو گئے تھے اس ڈرامے کو چلتے ہوئے اور شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے۔ کمل گھر پر اس طرح اثر انداز ہو گئی تھی کہ اس کی مدد کی ضرورت ربان آباد کو پڑ ہی جاتی تھی، اور پھر کمل کو ایٹیٹیوڈ دکھانے کا موقع مل جاتا تھا۔ جو بھی تھا، ربان آباد کو ناکو چنے چبواتی تھی۔ کمل کی بے نیازی نے ربان آفس سے تھکا ہارا لوٹا تھا، کچھ تو میں ہو گئی تھی۔ اس کی اپنے ہم اثر سے پھر ٹریفک جام کا بھی سامنا کرنا پڑا، کچھ وہ پیدائشی خروش تھا۔ پھر کمل کی وجہ سے اس کا موڈ کچھ خراب سا رہنے لگا، اوپر سے یہ دونوں مسئلے بھی ہو گئے تھے۔ اسے ہر کسی پر غصہ آ رہا تھا، وہ سیکیورٹی گارڈ، مالی، گھر کے باقی ملازمین کے بعد جان اور وانی کو بھی ڈانٹنے لگا۔ کمل اس پر غصہ تو آیا مگر وہ منہ سے کچھ بولی نہیں۔ کھڑوس بدتمیز۔ کمل دل میں غصہ کرتی ہوئی کچھ ٹائم بعد سب بھول کر اس فلم کی کہانی سوچنے لگی جو اس نے کل رات دیکھی تھی۔ ربان جب کچن میں آیا تو کمل کچھ سوچتی ہوئی پیاز کاٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ ربان کافی زور سے پھینٹنے لگا تاکہ کمل متوجہ ہو جائے، مگر سلام تھا اس فلم کی دلچسپ کہانی کو جس نے کمل کو اپنے اثر سے باہر نہیں آنے دیا۔ غصے میں ربان نے کافی کا مگ زور سے سلیب پر پٹکا تھا، جس پر کمل چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر واپس نظر انداز کر دیا، اور کمل کی یہ بات ربان آباد کو بہت زیادہ غصہ دلانے والی لگی، جو پہلے ہی جلا بھنا بیٹھا تھا۔ کوئی اس طرح بھی کسی کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ تم میری بیوی ہو مگر تمہیں خبر نہیں ہوتی میں کب گھر آیا ہوں، کب گیا ہوں؟ اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں، اتنا اگنور کیوں کرتی ہو مجھے؟ میں وہی کرتی ہوں جو آپ نے مجھ سے کہا تھا۔ کیا آپ نے نہیں کہا تھا میں یہاں صرف جان اور وانی کی ماں بن کر رہوں، آپ سے کوئی تعلق نہ رکھوں، آپ کے کسی معاملے میں نہ بولوں؟ میری بات تو آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش لگتی ہے، اس لیے آپ کو اگنور کرنا ہی ٹھیک ہے۔ کمل کام سے فری ہو کر جانے لگی تھی مگر ربان نے اس کے سامنے آ کر راستہ روک دیا۔ تو جو کچھ میں نے کہا وہ بھلا دو اور اپنا سامان میرے کمرے میں شفٹ کرو، مگر اس سے پہلے یہاں آؤ۔ ربان نے کمل کے ہاتھ تھام لیے۔ میں شاید اس دنیا کا پہلا شوہر ہوں جو اپنی بیوی کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ کمل کا ہاتھ چھوڑ کر اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں دبوچ کر وہ جنونی انداز میں بڑبڑایا تھا، آپ نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے، اور میں کیا ہوں آپ کی نظروں میں؟ کمل ربان کا ہاتھ چہرے سے جھٹک کر چلاتے ہوئے ربان کو حیران کر رہی تھی۔ جب چاہا 2 کوڑی کا کر دیا، جب چاہا عشق کر لیا۔ شادی کی پہلی رات آپ نے مجھے کمرے سے نکال دیا۔ میں غریب ضرور ہوں مگر پڑھی لکھی بھی ہوں، آپ ساری صورتحال آرام سے بھی سمجھا سکتے تھے، مگر آپ نے میری عزت نفس پر وار کیا۔ اگر یہ آپ کی کوئی چال نہیں ہے اور بقول آپ کے آپ میرے عشق میں گرفتار ہیں تو صبر کیجئے تب تک جب تک
جب تک اپنے دل میں آپ کے لیے کچھ فیل کرنا شروع نہیں کر دیتی۔ بہت وقت کا غصہ نکال کر کمل جانے لگی تھی جب ربان نے اس کی کمر کے گرد بازو حمال کر کے اسے جانے سے روک دیا۔ میں کوئی نیک صابر انسان نہیں ہوں، جو چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں حاصل کر لیتا ہوں، کمل کے سر سے سر ٹکرا کر ربان بہکے بہکے لہجے میں بولا تھا۔ کمل کا وجود پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کل اپلوڈ ہوگی، تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔